بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الصحابة رضي الله عنهم من الشهوات النفسانية، امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، إحراق الريطة المدرجة لكراهيته صلى الله عليه وسلم لها. وأخرج الدولابي في الكنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة أذاخرة وعلي ريطة مدرجة، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الثوب؟ فعرفت كراهيته فأتيت رحلي وهم يسجرون التنور فألقيتها فيه، ثم أتيته فقال: ما فعلت الريطة؟ فقلت: ألقيتها في التنور. قال: فلا أعطيتها بعض أهلك. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ ابن عساكر عن سهل بن الحنظلية العبشمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاري. فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة فقطع جمته إلى أنصاف أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. كذا في الكنز. وأخرج أبو نعيم في الكناني رسول عمر رضي الله عنهما إلى هرقل، وكان يقال له جسامة بن مساحق بن الربيع بن قيس الكناني، قال: جلست فلم أدري ما تحتي، فإذا تحتي كرسي من ذهب، فلما رأيته نزلت عنه فضحك، فقال لي: لما نزلت عن هذا الذي أكرمناك به؟ فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. كذا في الكنز. وأخرج ابن مندى نحوه كما في الإصابة. وأخرج عبد الرزاق عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: دخل علي خالي يوما فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم. فذكر الحديث في كذاء الأرض كما في كنز العمال. وأخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم في المعرفة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن محمد بن أسلم بن بجرة أخي الحارث بن الخزرج رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا، قال: حدث نفسه قال: إن كان ليدخل المدينة فيقضي حاجته بالسوق ثم يرجع إلى أهله، فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله ما صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فإنه قد قال لنا: من هبط منكم هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله حتى يركع في هذا المسجد ركعتين، ثم يأخذ رداءه فيرجع إلى المدينة حتى يركع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. كذا في الكنز. وأخذ ابن مندى وقال غريب وطبراني إلا أنه سماه مسلم بن أسلم كما في الإصابة. وأخذ سعيد بن منصور وابن النجار عن المغيث بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: رأيتها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فأتيتها فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه، فقمت فخرجت، فقالت الجارية: علي الرجل، فوقفت ناحية خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر. فنظرت إليها فزوجتها، فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت 70 امرأة. كذا في الكنز.
وأخي ابن أبو داود عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فيبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وأخذه الشيخان والترمذي عندهم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا يكلف من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فيعنه عليه كذا في الترغيب. وأخذ البيهقي عن المعرور نحوه وابن سعد عن عون بن عبد الله مختصرا. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزوں، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اطاعت کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا، ایمان سیکھا ہوا تھا. ان کے یہاں ایمان کا سیکھنا اور غیب کی باتوں کا کرنا ایک مستقل عمل تھا، اس لیے اطاعت کا مادہ ایمان کی وجہ سے ان کے اندر اطاعت کا مادہ ایمان کی وجہ سے تھا. اس زمانے میں لوگ عمل سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، ایمان نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان سیکھنا مستقل کام ہے، اس لیے کہ اطاعت میں تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کے اوامر ہر وقت بندے کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ کرام آپ کی اطاعت ایمان کی وجہ سے کرتے تھے، جو بات سنتے اس پر فوراً عمل کرتے، جو حکم سنتے اس پر فوراً عمل کرتے، اور آپ کے چہرے کی ناگواری سے اپنی خطائیں سمجھ لیا کرتے تھے. آپ کے چہرے کی ناگواری سے اپنی خطائیں سمجھ لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کا اعراض صحابہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی. اطاعت کے لیے بے غرض محبت چاہیے، اطاعت کے لیے بے غرض محبت. جہاں محبتیں اغراض کی وجہ سے ہوتی ہیں وہاں بھی اطاعت نہیں ہوتی. جہاں محبت اغراض کی وجہ سے ہوتی ہے وہاں اطاعت نہیں ہوتی. جو بھی کسی سے تعلق کسی غرض کی وجہ سے رکھے گا وہ کسی نہ کسی امر میں نافرمانی کر بیٹھے گا. صحابہ آپ سے بے غرض محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی اطاعت میں کمال تھا. اور وہ اطاعت میں اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس اطاعت میں ہمارا کیا نقصان ہے. معمولی بات ہے کسی سے کہنا کہ اپنی ماں کی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ. باپ بیٹے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تھے، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو لڑکا آواز لگاتا تھا کہ آؤ مقابلے پر، آؤ مقابلے پر. کفر اور شرک میں اللہ اکبر. اس زمانے کے مسلمانوں کا تو خیال یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلو، غیروں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلو تاکہ ملک میں امن رہے. اتنی کفر اور شرک کی نفرت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت آپ نے صحابہ میں اتنی بٹھا دی تھی کہ ان کی شکل کا کوئی کپڑا، ان کی شکل کی کوئی چیز، وہ اس سے کفر کی طرح نفرت کی جاتی تھی، اس سے کفر کی طرح نفرت.
جتنی نفرت کفر سے تھی صحابہ کو، اتنی نفرت کفر کے طریقوں سے تھی۔ اس زمانے کا مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ غیروں سے مل کر چلو تاکہ امن رہے، حالانکہ یہ امن کا نہیں، یہ ہلاکت کا، بربادی کا راستہ ہے، یہ امن کا راستہ نہیں ہے، امن کا راستہ یہ نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ امن ہدایت کا وعدہ ان سے ہے جن کے ایمان میں مشرکین کے طریقوں کی بھی آمیزش نہ ہو، مشرکین کے طریقوں کی بھی آمیزش نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب صرف عقائد ہیں، حالانکہ ایمان سارے دین کو، سارے معاشرے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمانیات کا تعلق صرف عقائد سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر عمل کرتے تھے اور چیز کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سونے کی انگوٹھی آپ نے ایک کے ہاتھ میں دیکھی، فرمایا پھینک دو اس کو، اس نے اتار کے پھینک دی، اتار کے فوراً پھینک دی۔ آپ آگے تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا اٹھا لو اس کو، کہ نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ رنگین کپڑا، سرخ کپڑا پہنے ہوئے دیکھا آپ نے کسی کو، اور ناگواری ظاہر فرمائی، انہوں نے لے جا کے وہ کپڑا تنور میں ڈال دیا کہ جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے ہمیں بھی نفرت ہے۔ واقعی محبت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کریں تم مجھ سے محبت کرو، جس سے ہم نفرت کریں تم مجھ سے نفرت کرو، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عامر بن شعیب روایت کرتے اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا ازاخر کی گھاٹی میں، جہاں گھاس زیادہ ہوتا ہے وہ علاقہ تھا، اور مجھ پر ایک چادر تھی، سرخ چادر۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ کیسا کپڑا تمہارا، یہ کیسا کپڑا؟ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ صحیح حدیث ہے، دونوں پر لعنت ہے، متشبہات بالرجال والمشبہین بالنساء، سب پر لعنت۔ تو آپ نے اتنا اشارہ فرمایا، ما ھذا الثوب، یہ کیا کپڑا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کراہیت کو آپ کی اتنی بات سے سمجھ لیا کہ آپ کو اس سے ناگواری ہے، میں فوراً گھر پہنچا، میرے گھر والے تنور دہکائے ہوئے تھے روٹی کے لیے، میں نے وہ چادر تنور میں ڈال دی، پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ کیا ہوا چادر کا؟ میں نے کہا میں نے تو اس کو تنور میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی عورت کو گھر والوں میں سے کیوں نہ دے دی، ان کے کام آ جاتی۔ سالم بن حنظلیہ ابشمی کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے فرمایا کہ خریم اسدی عادی بہت اچھا ہے اگر اس میں دو عیب نہ ہوں، ایک تو اس کے بال زیادہ لمبے ہیں، سر کے بال زیادہ لمبے ہیں، سنت سے زائد بال لمبے رکھنا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور دوسرا عیب یہ ہے، دوسری کمی یہ ہے کہ اس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہے۔ یہ بات خریم اسدی کو پہنچ گئی، اس نے فوراً چھری لی یا قینچی لی اور اس نے اپنے بال آدھے کان تک کاٹ لیے، سن رہے نہیں، بال کہاں تک؟ آدھے کان تک کاٹ لیے، اور اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک لنگی کو کم کر لیا۔ ابو نعیم کنانی یہ حضرت عمر کے قاصد تھے جن کو بھیجا گیا تھا ہرقل کی طرف۔ لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن موقع کے اعتبار سے کہ بھئی ہمیں روکا تو گیا ہے اس سے، لیکن یہ دیکھنے کہ کہاں کیسا موقع ہے۔ تو ہرقل کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس، حضرت عمر کے قاصد جسامہ ابن مساحق
ان کا نام تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اس کے دربار میں، ہرقل کے، اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا، مگر میں نے بیٹھتے ہوئے دھیان نہیں دیا کہ کرسی کیسی ہے، مجھے خیال نہ رہا کہ میرے نیچے کرسی کیسی ہے۔ اچانک میں نے دیکھا تو وہ کرسی سونے کی تھی، کرسی سونے کی کرسی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ ہرقل مجھے دیکھ کر ہنسا وہ استہزاء کے طور پر، اور مجھ سے کہا کہ تم کیوں اتر گئے کرسی سے نیچے؟ ہم نے تمہارے اکرام میں سونے کی کرسی لگائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں روکا ہے، اس لیے میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ نہ بادشاہ کی پرواہ کی اتباع سنت میں، اور نہ سونے کی کرسی کی پرواہ کی، بلکہ نیچے بیٹھ گئے کرسی سے اتر کر۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میرے ماموں میرے پاس آئے ایک دن اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں ایک چیز سے روکا ہے، اس سے باز رہنا تمہارے لیے بھی نفع کی چیز ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہمارے لیے بھی نفع ہے، تمہارے لیے بھی نفع ہے، کہ زمین کو کرائے پر دینا۔ سفیان ابو نعیم روایت کرتے ہیں، یہ ایک بجرہ جو حارث بن خزرج کے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے بوڑھے آدمی تھے، اور خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ جایا کرتے تھے دیہات سے اپنی ضرورت کے لیے بازار میں، اور پھر وہاں سے واپس آتے اپنے گھر، اور جب گھر آ جاتے مدینے سے واپس گاؤں میں آ جاتے اور اپنی چادر اتار کر رکھ دیتے، تو ان کو یاد آتا کہ وہ مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نہیں پڑھی۔ تو یہ کہتے خدا کی قسم میں تو واپس آ گیا اور میں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ تمہیں جو شخص بھی مدینہ منورہ آئے وہ ہرگز واپس نہ جائے اپنے گھر جب تک ہماری مسجد میں اس مسجد میں 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ یاد آتے ہی فوراً چادر اٹھاتے اور مدینہ واپس جاتے اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گاؤں واپس آتے۔ یہ نہیں جب جائیں گے پڑھ لیں گے۔ مغیر نے شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک لڑکی سے شادی کا پیام دیا اور اس سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اس کا آپ سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ نہیں، اس ارادہ شادی کا ہے، اس کو دیکھ لیا؟ میں نے کہا نہیں جی دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ لو اس کو، اس لیے کہ اس کو دیکھ لینا یہ تمہارے درمیان تعلق اور محبت کے لیے کو اور بڑھائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ان کے گھر اور میں نے اس کے والدین سے کہا کہ میں لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں، تو ان کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ لڑکی کو دیکھنے آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ میں نے دیکھا کہ ان کے والدین کی رائے نہیں ہے، اور انہیں تعجب ہو رہا ہے میری بات پر، یا ناگواری ہو رہی ہے کہ آپس میں ماں باپ دیکھنے لگے ایک دوسرے کو کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ لڑکی دیکھنے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور میں باہر نکل گیا گھر سے۔ لڑکی نے آواز دے کر کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لڑکی نے کہا آواز دے کر کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی پردے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے دیکھنے کے لیے تو آؤ مجھے دیکھ لو، ورنہ میں اس کو ہرگز مناسب نہیں سمجھتی کہ آپ مجھے دیکھتے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر آپ ان کے حکم سے آئے ہیں دیکھنے کے لیے اور آپ نے حکم دیا ہے تو مجھے دیکھ لو۔
چنانچہ فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس سے شادی کی. فرماتے ہیں کہ میں نے 70 شادیاں کی ہیں. کتنی؟ مغیرہ بن شعبہ کتنی؟ 70 شادیاں کی. بہت اولاد تھی، اولاد بھی بہت تھی، بہت اولاد تھی. کہ میں نے 70 شادیاں کی ہیں. ان 70 شادیوں میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے اس عورت سے تھی، اور سب سے زیادہ میں نے شرافت اور سب سے زیادہ کرامتیں میں نے اس کی دیکھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی عورت، کسی عورت سے مجھے اس سے زیادہ محبت نہیں تھی. حالانکہ میں نے 70 شادیاں کی ہیں. اس 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں انہوں نے بیویاں رکھی ہیں. عمر ہی بہت ہوئی ان کی. معروف بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ میں تھے اور ایک موٹی چادر ان کے اوپر تھی اور ویسی ہی اسی جیسی ایک ان کے غلام کے پاس تھی. تو لوگوں نے کہا ابو ذر اگر آپ غلام سے یہ چادر لے لیں تاکہ آپ کے پاس جوڑا مکمل ہو جاوے، دونوں چادریں ایک سی ہو جائیں، اور غلام کو کوئی دوسرا کپڑا دے دیں اس کے علاوہ، تو غلام ہے آپ کا خادم ہے، ضروری تھوڑی ہے جو آپ پہنے خادم کو پہنا ہے. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے گالی دے دی تھی. اور گالی کیا دی تھی؟ ان کو ان کی ماں سے عار دلائی تھی کہ ان کی والدہ عجمی تھی. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ او کالی کے بیٹے، حبشن کے بیٹے، کہ او حبشن کے بیٹے، یہ کہہ دیا تھا میں نے. یہ گالی دی تھی میں نے ان کو کہ ان کی ماں کالی تھی، ان کی ماں سے میں نے ان کو عار دلائی. یہ شکایت پہنچ گئی آپ کے پاس. میں اے ابو ذر کہ تیرے اندر تو ابھی تک جاہلیت کے زمانے کی جاہلیت کی خصلت تیرے اندر اب تک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، بے شک اللہ نے تمہیں اپنے غلاموں پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں. جو غلام تمہیں موافق نہ آئے، تم سے اس کی طبیعت نہ ملے، اس کو تم بیچ دو، لیکن اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے. جس کو اللہ تمہارے ماتحت کر دے، تمہیں چاہیے کہ جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اس میں سے اس کو پہناؤ. تو جو میں پہنتا ہوں وہی میرا غلام پہنتا ہے. اور یہ فرمایا کہ ان کو ایسے کام کا مکلف نہ کرو جو ان کے بس کا نہ ہو، کہ ان پر غالب آ جائے، اور اگر کوئی مشکل کام ان کے ذمہ کرو تو تم اس پر ان کی مدد بھی کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.